बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं वफ़ा मिर्ज़ा आप सब की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ ख़वातीन करबला की अगली क़िस्त में। इससे पहले हमने बात करी थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, जनाब सकीना की। आज हम उन ख़वातीन के बारे में बात करेंगे जो इस ख़ानवादे से ताल्लुक़ नहीं रखती, जो इस ख़ानवादे की नहीं हैं, जो इस ख़ानवादे की बहुएँ हैं, दूसरे ख़ानदान से आई हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाहर नुज़हत ख़ान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले जैसे हमने बात करी अहले बैत की ख़वातीन की, तो आज हम उन ख़वातीन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जो इस ख़ानदान की बहुएँ हैं। उनका किरदार हम करबला में किस तरह से देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने कहा कि ये ख़वातीन बाहर से आई और इस घर की हो गई, इस ख़ानदान की हो गई, क्योंकि हमने पहले एपिसोड में इस्मत व तहारत के घर की बेटियों के बारे में ज़िक्र किया। आज हम इस एपिसोड में उन ख़वातीन का ज़िक्र कर रहे हैं कि जो दूसरे ख़ानदान से हैं लेकिन इस घर में या ब्याह के आ गई या शादी करके आ गई हैं, तो इस घर की बहुएँ हैं या फिर कनीज़ें हैं। तो जो बाहर से आई हैं लेकिन इस घर में आने के बाद उन्होंने अपने आप को, अपने किरदार को इतना बुलंद कर दिया है कि फिर अब आप देखें कि जो इस्मत व तहारत के घराने की जो बेटियां हैं उनकी फ़िक्र में और इनकी फ़िक्र में फ़र्क नज़र नहीं आता, उनके जज्बे में और इनके जज्बे में फ़र्क नज़र नहीं आता। अगर उनका किरदार फ़िदाई है इमाम हुसैन पे कि अपना तमाम चीज़ें फ़िदा कर रही हैं, तो ये भी उसी मर्तबे पर हैं। ये तमाम अपने जो भी इनके पास है, अपनी औलादें हों, चाहे अपनी इज़्ज़त हो, चाहे अपना शरफ़ हो, तमाम चीज़ें अपने इमाम हुसैन पर लुटाने के लिए और उन पर क़ुरबान करने के लिए आगे आ गई हैं। और जिसमें आप अगर नाम मैं आप लूँ आपको के सामने, तो आप देखें कि जैसे उम्मे फ़रवा हैं जो बाहर की हैं लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम से शादी करने के बाद आप इस घर में आ गई हैं। आप देखें कि उम्मे लैला हैं, उम्मे रबाब जो बहुत जिनका ज़िक्र हम सुनते हैं और बहुत मोहब्बत करने वाली ज़ौजा रही हैं इमाम हुसैन की, और इमाम हुसैन भी बेइंतहा मोहब्बत इनसे करते रहे। और आप देखिए कि जनाब फ़िज़्ज़ा जो भी बाहर की हैं लेकिन इस घर में आ गई हैं और इनके जैसे ही हो गई हैं। तो ये किरदार, अगर आप इनके किरदार भी अगर करबला में देखें तो इनके किरदारों में भी वही चीज़ नज़र आएगी, वही मर्तबा और वही बुलंदी नज़र आएगी जो दूसरी बीबियों में, जो इस्मत व तहारत के ख़ानदान की बीबियों में नज़र आती है। आज हम अगर जनाब रबाब के बारे में अगर बात करें तो देखें कि किस तरह इस बीबी ने करबला में अपना सब कुछ लुटा दिया। इमाम हुसैन के लिए दो औलादें इनकी अपनी, जो दो फूल अपने गोद में लेके, अपने आंचल में लेके बीबी गई थी करबला, जो बहुत नन्हे बच्चे थे। तो 6 महीने के जनाब अली असगर थे हैं, और आप देखें कि 4 साल की जनाब सकीना है। रोज़े आशूर अपने ही हाथों से इमाम हुसैन को दे दिया कि ए इमाम, इसको ले जाइए और आप पे फ़िदिया है। उसी तरह आप देखें कि 4 साल की बच्ची है जनाब सकीना, और किस तरह से, क्योंकि इमाम जनाब अली असगर रोज़े आशूर शहीद हो गए, शहादत पा गए, एक बच्चा इस दुनिया से चला गया, तो फिर भी एक माँ को होता है कि चलो दुनिया में नहीं है। लेकिन जनाब सकीना के मसाइब कोई बीवी आप किस तरह देख रही है अपने साथ साथ उस बच्ची को। कहीं तमाचे लगाए जा रहे हैं, कहीं घुड़कियाँ दी जा रही हैं, कहीं प्यास, अगर कहीं बच्ची ने पानी की मुतालबा कर दिया तो पानी दिखा के उसको बहा दिया जा रहा है। किस तरह शाम के क़ैद खाने में इस बच्ची को लाएगा। तो ये तमाम सफ़र जनाब रबाब देख रही हैं अपनी इस बच्ची का, और किस तकलीफ़ और किस अज़ियत के साथ इस चीज़ को देख रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि किरदार करबलाई है, इमाम हुसैन पे तमाम चीज़ें फ़िदा कर दी। और अगर मैं एक वाक़या आपको सुनाऊँ कि किस तरह की मोहब्बत इमाम हुसैन और जनाब रबाब में थी, उसका एक वाक़या कि जब ये काफ़िला यज़ीद के दरबार में पहुँचता है, असीरों का काफ़िला पहुँचता है, तो जब इमाम हुसैन का सर सामने आता है, तो इमाम हुसैन का जैसे ही सर सामने आता है तो इस काफ़िले से, इस कुनबे से एक बीबी, क्योंकि हाँ सबके चेहरे बालों से ढके हुए थे, तो बस सबकी नज़र ये पड़ी कि एक बीबी निकली है जिसका चेहरा बिल्कुल बालों से छुपा हुआ है। वो तेज़ी से आती है और इमाम हुसैन के सर को अपनी बाहों में उठा लेती है और अपना मुंह उनके मुंह पे रख देती है मोहब्बत से, और उसके बाद अपने बालों से उनके चेहरे को साफ करना शुरू कर देती है।
یہ دیکھ کے تمام فوجی یزید حکم دیتا ہے تمام فوجیوں سے کہ ان سے سر چھین لیا جائے اس بیوی سے، اور تمام فوجی اس بیوی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی تازیانہ مارتا ہے، کوئی درہ لگاتا ہے، اور تمام مشقت کے بعد جب بیوی سے وہ سر لے لیا جاتا ہے تب جناب زینب کی نظر پڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ جناب رباب ہے۔ تو جب جناب رباب واپس پلٹتی ہیں تو باقی جناب زینب ان سے یہ بات پوچھتی ہے کہ اے بی بی، آپ کو تو معلوم تھا کہ جب امام حسین کا سر جب آپ اس طرح لیں گی تو آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے گا، تو پھر آپ نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ تو ایک بار بی بی نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا کہ اے شہزادی زینب، جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے تھے تو میں شرم و حیا کی وجہ سے ان سے اس طرح رخصت نہیں ہو پائی جس طرح ہونا چاہیے تھا، لہٰذا جب آج میرے سامنے جب امام حسین کا سر آیا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لہٰذا میں نے ان کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو دیکھیے یہ محبت جناب رباب کی نظر آتی ہے امام حسین کے لیے۔ تو یہ کردار جو جناب اسی طرح ام فروا کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ جن کی 4 اولادیں تھیں اور انہوں نے تمام اپنی اولادیں اپنے وقت کے امام کے لیے نیابت امام حسن میں اپنے 4 اولادوں کو امام حسین پہ قربان کر دیا۔ تو یہ تمام بیویاں جو باہر کی ہیں لیکن ان کا کردار کربلائی ہے، اور اسی طرح جذبہ اور فکر ہے جس طرح ان عصمت و طہارت کی خانوادے کی بیٹیوں کا ہے۔ خیر ابھی آپ نے ہم سے بات کری جناب رباب کے بارے میں، جناب فروا کے بارے میں، تو اسی طرح ام البنین جو مولا عباس کی ماں ہیں، ان کے 4 بیٹے، انہوں نے 4 بیٹے اپنے کربلا میں قربان کر دیے امام حسین کے اوپر سے، اور وہ کربلا میں موجود بھی نہیں تھیں۔ تو اس حساب سے اس طرح سے ہم ان کے کردار کو کربلا میں کس طرح دیکھتے ہیں جبکہ وہ وہاں موجود بھی نہیں تھیں؟ دیکھیے ہاں بہت سارے کردار ایسے ہیں جو کربلا میں ہیں تو نہیں، مگر ان کا کردار میں نے جیسے کہا کربلائی ہے، یعنی اگر یہ نہ ہوتی، اگر ام البنین آپ دیکھیں اپنے بچوں کی یہ تربیت نہ کرتی، جناب عباس ایسی ماں کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کی ماں ام البنین تھی، تربیت ایسی ہوئی تھی، لہٰذا وہ جب عباس بنے۔ ام البنین جب اس خاندان میں شامل ہوئی ہیں، یعنی ازدواج کر کے شادی کر کے مولا علی سے اس گھر میں آئی ہیں، تو آنے کے بعد آپ کردار دیکھیں، کردار کی بلندی دیکھیں اس بی بی کی آنے کے بعد، ان شہزادی سے جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام حسن امام حسین کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہیں اور کیا کہتی ہیں کہ آپ یہ مت سوچیے کہ آپ کے گھر اپنی ماں آئی ہے، بلکہ میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ اور کبھی بھی امام علی سے جب امام علی کیونکہ ان کا نام فاطمہ ہے، ام البنین کا نام اصلی نام فاطمہ ہے، کبھی جب فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے تو وہ اعتراض کرتی تھی کہ اے آقا مجھے اس نام سے مت پکارا کر، یہ صرف شہزادی کونین کا نام تھا، لہٰذا آپ مجھے ام البنین کہہ کے پکاریں۔ تو یہ کردار دیکھیے جیسی ماں ہوتی ہے اپنے اولاد کی تربیت وہ ویسے ہی کرتی، اسی طرح تربیت کی جاتی ہے۔ تو جب ماں ایسی تھی تو پھر اس کی اولاد پھر جناب عباس جیسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ تو کربلا میں نہیں ہے لیکن ان کا کردار اور ان کا تمام ایثاری نظر آتی ہے کربلا میں۔ اپنی 4 اولادیں جس طرح اپنے نام یہ 4 بیٹے تھے اور 4 بیٹے کربلا انہیں نے بھیج دی امام حسین پہ قربان کرنے کے لیے، اور جاتے وقت اسی طرح جناب زینب نے سپرد کیا جناب صغرا کو بھی ان کے حوالے، اور بیت الحزن کا بھی جو انتظام تھا وہاں شمع روشن کرنا یا وہاں جا کے اسی طرح گریہ وزاری کرنا، یہ بھی عزاداری ان کے سپرد کی گئی تھی جناب۔ تو ام البنین کا کردار بہت پختہ ہے اور بہت بلند مرتبہ ہے اس بی بی کا، کہ کربلا میں نہ ہوتے بھی ایسا نام ہے کہ اگر ہم اس بی بی کے نام سے اگر ہم دعائیں مانگیں تو ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے پروردگار۔ تو ایک بلند مرتبہ، ایک بلند کردار کی خاتون رہی ہیں، اور ان کے جو اولادیں ہیں جس طرح آپ دیکھیں ان کی قربانیاں نظر آتی ہیں کربلا میں، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس بی بی نے کس طرح سے تربیت کی ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ سنا مصائب میں یا مجلسوں میں کہ بچوں کو تربیت اور تعلیم دی کہ دیکھو کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارنا، امام جناب زینب کو کبھی بہن نہ کہنا، ہمیشہ شہزادی، ہمیشہ نظروں کو نیچے رکھنا۔ کبھی جناب عباس نے زینب کو
کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، جناب ام کلثوم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، ہمیشہ کہا شہزادی، جب بھی امام حسین کو پکار کہا اے میرے آقا، کبھی بھائی یہی بات تھی، وجہ تھی کہ امام حسین نے جناب عباس کی شہادت ہو رہی تھی یا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو امام نے ان سے یہ فرمائش کی کہ اے بھائی اگر جا رہے ہو تو مجھے جاتے جاتے ایک بار بھائی کہہ دو، زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہا ہے، مجھے ایک بار بھائی کہہ دو۔ تو جو یہ تربیت دی جا رہی ہے، تو یہ تربیت بتا رہی ہے کہ ام البنین کا کردار کتنا بلند ہے۔ خیر، ابھی آپ نے اتنے سب کے کرداروں کے بارے میں بات کری، تو ان کرداروں سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہم ان کرداروں سے کیا لے سکتے ہیں؟ ہم نے اتنی خواتین کی بات کی تاکہ ہم اپنی کردار سازی کر سکیں، اپنے کردار کو بہتر اور بلند کر سکیں۔ دیکھیے، یہ امام حسین وقت کے امام تھے، اور اپنے وقت کے امام کے لیے یہ جو تمام بیویوں نے قربانیاں دیں، جو مشقتیں اٹھائیں، جو صبر کیا، جو شجاعت دکھائی ہے، تو یہ اپنے وقت کے امام کی مدد کے لیے، یعنی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا جو ذمہ داری ہے، یا ہم جو چیز سیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، یقیناً ہم انہی سے اپنی تربیت حاصل کریں گے، ہم انہی سے چیزیں سیکھیں گے۔ تو ہمارے جو ذمہ داری ہے، یا ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں، وہی بہترین چیز جو سیکھ سکتے ہیں وہی کربلائی کردار اپنا، کہ فدا جو ہو جانا۔ ہمارا جب وقت کا امام جب ہمارے سامنے آئے تو ہم بھی اسی طرح، جس طرح یہ بیویاں اپنا تمام چیزیں اپنے امام پہ لٹانے کے لیے تیار تھیں، اسی طرح ہمارے کردار میں بھی وہی بلندی ہونی چاہیے کہ ہم بھی جب ہمارا وقت کا امام ہم سے ہمارے پاس آئے اور ہم سے طلب کچھ کرے، تو پھر ہم بھی تیار ہوں اپنا سب کچھ دینے کے لیے۔ تو جب ہمارا امام آئے تو پھر ہم اس کے لیے یہ تمام چیزیں ہم بھی کر سکیں جو یہ بیبیاں، کربلا کی بیبیاں کرتی نظر آئی ہیں۔ تو ابھی ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہماری اس وقت ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس وقت اپنے کردار کو بلند کریں، اپنی کردار سازی کریں، اپنے آپ کو مینٹلی ہو یا چاہے فزیکلی ہو، چاہے روحانی طور پہ ہو، اپنے آپ کو تیار کریں اپنے وقت کے امام کے لیے۔ اور جب ہمارا وقت کے امام کو ہماری ضرورت ہو، جس طرح کی بھی ضرورت پیش آئے، ہم اس کے لیے تیار رہیں اور ان کی نصرت کریں۔ بے شک خواہر، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان ماؤں کی طرح بن سکیں، ان کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں کہ جو سپاہی امام حسین میں شمار ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیے، ہم آپ سے ملیں گے اپنے شو کی آخری قسط میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔